دہائیوں سے ہزاروں لوگ دن کو کراس کرتے، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے وہ اور کیوں کر وہ اس ملک میں بغیر ڈاکومنٹ کے پاسپورٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اس موسم میں بھی تشریف لائے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پچھلے 6 مہینے میں آپ نے جس طرح تعاون کیا، بالخصوص ہر جگہ آپ نے اپنی حاضری یقینی بنائی، سو آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نگران حکومت کی طرف سے جو نئی منتخب اسمبلی ہے، نئے ممبران ہیں، الیکشن جیت کے آئے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کہ جو اس وقت حکومت سازی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہ جلد باآور ثابت ہوں اور نگران حکومت کی حیثیت سے ہم جو اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہے وہ یقینی بنائیں۔ پچھلے 6 مہینوں میں نگران گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو میجر چیلنجز ہیں ان کو ہیڈ آن ٹیکل کریں، ان کو یہ یقینی بنائیں کہ جو مسائل پچھلے کئی دہائیوں سے تھے ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک چیلنج تھا، سب سے زیادہ چیلنج جو ایلینز تھے، جو یہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن تھے پاکستان میں، ان کو نکالنا ایک بہت ہی بڑا ریزولو تھا، ایک فیصلہ تھا، اور الحمدللہ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ہم اپنے ملکوں میں بیچ چکے ہیں۔ یہ ایک سنگ میل ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو نگران آنے والی حکومت ہے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو رکھے گی اور ایک کنسسٹنٹ مستقل مزاجی سے جو بھی اگر کوئی بھی تارکین وطن اب بھی ہیں تو اسی پالیسی کے تحت انہیں اپنے ممالک کو باعزت طریقے سے بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میجر اچیومنٹ تھا وہ معیشت کو سٹیبلائز کرنا تھا۔ ڈالر کی قیمت کو جو ہے وہ لگام ڈالا گیا، جس طریقے سے انفلیشن تھا اس کو بھی کنٹرول کیا گیا، اور تاریخی قدم اسٹاک ایکسچینج کا تھا کہ 65,000 انڈیکس پہ پہنچ گیا۔ یہ نگران حکومت کا ایک اور تاریخی کارنامہ ہے۔ معیشت کی اسٹیبلٹی اور استحکام ایک چیلنج آئندہ حکومت کے لیے ہے کہ کس طرح وہ ان پالیسیوں کو کیری کرے اور جو عام آدمی کے مشکلات ہیں بالخصوص انفلیشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اس چیلنج کو سے کس طرح نبرد آزما رہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ سنگ میل تھا وہ سمگلنگ اکانومی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے بارڈر ریجنز میں بالخصوص افغان ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہال ہو گئی تھی، اور ایک ایسا احساس ہو رہا تھا کہ شاید اللہ نہ کرے ہماری معیشت افغان ٹرانزٹ ریورس ٹریڈ کی اسمگلنگ کی وجہ سے تباہ ہونے جا رہی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، بالخصوص اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو رہا تھا جس سے ہمارے ریزروز پہ پریشر آ رہا تھا۔ ریزروز کی کرنسی بالخصوص ڈالر کی کرنسی کا مین وجہ وہ سمگلنگ تھا، کیونکہ جو پیمنٹ ہونے تھے وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے ہونے تھے، لہٰذا جو ایرانین سمگلنگ تیل اور افغان ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ سمگلنگ ہو رہی تھی اور بالخصوص ڈالر میں ہو رہی تھی، تو ان دونوں جو چیلنجز تھے ان کو ہیڈ آن فیس کیا گیا، اور ڈالر کی جو سمگلنگ ہے وہ اس پہ کافی حد تک الحمدللہ قابو پا لیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری کرنسی سٹیبل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہم ایک ایسے ملک کو، ایک ایسی حکومت کو ہم نے ٹیک اوور کیا جن کے پاس ریزروز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، اور آج الحمدللہ جب ہم نئی گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کریں گے تو ریزروز 12 ارب ڈالر پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا وہ 1 ڈاکومنٹ رجیم تھا۔ پاسپورٹ ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز پہ نہیں تھے، اس کی ریکوائرمنٹ یا شرط نہیں امپلیمنٹ تھی۔ کئی دہائیوں سے ہزاروں لوگ
दिन को क्रॉस करते किसी को ये पता नहीं था कि कौन है वो और क्या क्यों कर वो इस मुल्क में बग़ैर डॉक्यूमेंट के, पासपोर्ट के और वीज़े के सरहद पार करके हज़ारों की तादाद में डेली की बेसिस पे वो यहाँ आते। पासपोर्ट की शर्त की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर्स पे, बिलखसूस अफ़गान बॉर्डर्स पे जो मुश्किलात थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। अब कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान आने के लिए उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए। हत्ता कि जो ड्राइवर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके के साथ जो भी अटेंडेंट्स हैं, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा जो है दिखाना पड़ता है और ये रिजीम इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज था वो दहशतगर्दी का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 6 महीनों में दहशतगर्दी का कमर तोड़ दिया है। दहशतगर्दों को जो सबक मिला है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। हमने न सिर्फ उनको बलूचिस्तान के पहाड़ों में, सहाराओं में, गारों में, बल्कि सरहद पार भी घुस के मारा और दहशतगर्दी के इस पूरा जो नेटवर्क है उसको स्मैश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की विज़न, लीडरशिप और क़यादत, हमारे मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत के वजह से दहशतगर्दों को ये भारी नुकसानात उठाने पड़े। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशतगर्दी का लहर था उस पर भी काबू पा लिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये हुकूमत के लिए एक संग मील भी है कि हमने 6 महीनों में इस हवाले से बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है। और आज भी दहशतगर्दों के लिए हमारा पैगाम यही है कि रियासत पूरी ताकत से उन्हें कुचलने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्हें हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन के हम उनको मारेंगे। जो हमारे शहदा हैं उनके खून का बदला लेंगे, उनके फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का, हमारे माओं और बहनों का जिन्होंने आंसू टपकाए हैं, उनके हर आंसू का बदला इन दहशतगर्दों से लेंगे और ये जंग जारी रहेगी। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के हवाले से इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम किए हैं। हमने कोशिश की है कि करप्शन जो है वो अगर ख़त्म ना हो तो मिनिमाइज़ हो। हमने अच्छे प्रैक्टिसेस इंश्योर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई मेजर स्कैंडल करप्शन का नहीं आया और ये हम उम्मीद करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ ये जंग जो है जारी रहेगी। हमने शुरू किया है लेकिन इसको ख़त्म करना आइंदा हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान का नंबर 1 मसला करप्शन है, नंबर 2 मसला करप्शन है और नंबर 3 मसला करप्शन है और बैड गवर्नेंस है। लिहाजा दोनों जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोगों में डिसइल्यूजनमेंट होती है, ये एक ऐसा चैलेंज है जो बाकी गवर्नमेंट्स को फेस करना है और हमें उम्मीद है कि वो उसको हेड ऑन इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। जो हमने बजट के मद में अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा गवर्नमेंट को हम सरप्लस छोड़ रहे हैं। तकरीबन 50 अरब रुपए उन्हें हम जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं। कोई पेंशन क्राइसिस नहीं है, कोई सैलरी क्राइसिस नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट जो है हमने क्लेम नहीं किया। तो एक सरप्लस बैलेंस के तौर पे, बजट बैलेंस के तौर पे ये गवर्नमेंट जो है निगरान गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो इस बजट को उन स्कीमों में ख़र्च नहीं करेगी जिसे करप्शन का रास्ता खोले, बल्कि बेसिक गवर्नेंस के जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं और साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे ये पैसे इन्वेस्ट करेगी ताकि आम आदमी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जिस तरीके से माजी में शर्मनाक हद तक करप्शन और PSTP के नाम पे इस सूबे को नोचा गया, उसका रास्ता रोक सके। इसके साथ मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अली मर्दान ख़ान डोमकी,
میرے کیبنٹ کے کولیگز سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ ویژن اور ہارڈ ورک سے ہم نے کافی اس 6 مہینے میں سٹیپس اٹھائے ہیں جو عام آدمی کے بیٹرمنٹ کے لیے ہیں. اس کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہمارے کولیگز ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کی محنت کے ساتھ ہی ہم نے یہ یقینی بنایا ہے کہ جو ویژن تھا اس کو ہم امپلیمنٹ کرا سکے, تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یقینی بنایا ہمارے ریکویسٹ پہ آج بھی آئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے. بہت شکریہ. جان صاحب آپ نے کہا کہ 50 ارب روپے ہم گورنمنٹ کو دے کے جا رہے ہیں آنے والی کو. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سریار روڈ کا لنک روڈ جو گورنمنٹ نے اس کے باقاعدہ پیسے بھی دیے ہوئے تھے, وہ اس وجہ سے لنک روڈ نہیں بن رہا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو وہ 50 ارب روپے پھر کہاں ہیں یا پھر یہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے آن گوئنگ اسکیم ہیں ان کے قیمت میں بھی پیسہ ہے. تقریباً 70% ایسا بجٹ ہے جو آن گوئنگ اسکیم میں ہیں اور ان کو تکمیل یعنی ان کو مکمل کرنا ہے اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے. جو اسکیمات لانچ ہوئے ہیں اس کو ہم مڈل میں چھوڑ نہیں سکتے تھے, تو یہ ایک چیلنج ہے. بالکل ہے. دیکھیے ان کے لیے تو ہم نے ہر وقت انہیں انگیج کیا ہوا ہے, انہیں ہم نے لوکل فیسلٹیز دی ہیں اور آج بھی ہم تیار ہیں ان کے جو ڈیمانڈ ہے پاسپورٹ کے علاوہ اس پہ ہم غور کریں اور ایک نتیجے پہ پہنچیں. لیکن ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں لینا, اور پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی. یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے. لہٰذا ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز میں کوئی بھی پاکستانی لاز جس میں پاسپورٹ ایک کنڈیشن ہے اس کے بغیر آ نہیں سکتا, نہ جا سکتا ہے. سر آپ نے کہا تاریخی اقدامات کیے ہیں لیکن اس 6 ماہ کے دوران تاریخی احتجاج بھی ہوئے پورے صوبے میں, اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے احتجاج بالکل حق ہے. اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے, گورنمنٹ کو بیوروکریسی کو کال کیسی جائے گی. جمہوری معاشرے میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے احتجاج اور پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ ملک کو یا صوبے کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں. بدقسمتی سے یہ ایک ریت بن گئی ہے کہ کسی بھی نام پہ احتجاج کر کے ہم روڈوں کو بلاک کرتے ہیں. اس سے عام آدمی کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. تو اگر ہم احتجاج کریں, ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ احتجاج کے طریقے بھی ہم ریوائز کریں, ریوزٹ کریں, تاکہ عام لوگوں کو یہ مشکلات نہ ہوں. مریضوں کو, خواتین کو, ایلڈرلی جو ہماری پاپولیشن ہے ان کی موومنٹ, انہیں جانا ہے آنا ہے. تو بلوچستان ایک ریجن, ایک صوبہ نہیں ہے. ان کا ڈپینڈنسی بلوچستان کے ہائی ویز پہ ہے, شاہراہوں پہ. اگر شاہراہوں کو ہم 5-5, 6-6 ٹولیوں میں, گروہوں میں بند کرنے کی ریت جو ہے وہ قائم رکھیں گے تو یہ بہت افسوسناک ہوگا. آخری سوال پلیز. جان صاحب آپ نے سابق ایم پی ایس کو غیر ملکی قرار دیا جبکہ وہ 5 سال یہاں اقتدار میں رہے, اور آپ کی جو بھی یہاں پر قانون سازی ہوتی تھی اس میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تو اس کو کس طریقے سے آپ؟ دیکھیے ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں, آج ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب ماضی کی گورنمنٹس نے کیا کیا ہے لازمی بات ہے اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے. بہت شکریہ آپ کا.